فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ یوجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورہ فتح کی آخری آیت نمبر 29 ہم پڑھ رہے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی جو معرفت ہے، ان کی فضیلت ہے، اس کے حوالے سے پچھلے جو دروس تھے ان میں آپ بھائیوں کے سامنے چند گزارشات رکھی تھیں. آج اس حوالے سے ہم پڑھیں گے، اللہ توفیق دینے والا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی اس دین کے اندر ضرورت ہے. اس دین کے اندر جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی جو اہمیت ہے بنیادی، وہ ان کی ضرورت ہے. اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نہ ہوں اس دین کے اندر، اس کی دعوت، اس کی نشر و اشاعت کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کارنامہ نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں، غور طلب نقطہ ہے جس کی طرف اللہ رب العزت نے توجہ دلائی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. سورہ احزاب کی آیت نمبر 40. اللہ رب العزت نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں. اب دیکھیں، نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام آئے، ان کے بعد کسی نہ کسی رسول یا نبی کا آنا یہ تھا پہلے سے طے شدہ. اگر ان کے آنے کے بعد، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر رسول اور نبی کو کسی خاص بستی، خطے، شہر یا ملک کی طرف بھیجا، اگر اس کی دعوت اس ملک تک محدود رہتی ہے، اس بستی، اس خطے تک محدود رہتی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، دوسرے خطے میں کوئی دوسرا رسول آ جائے گا. اور اسی طریقے سے اس کی جو تعلیمات تھیں وہ مدون شکل کے اندر موجود نہیں تھیں. وہ آیا، اس نے اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو سکھایا، سمجھایا،
اور ایک طبقے نے وہی ہمیشہ کی طرح مخالفت کی. جس نے قبول کیا اس نے وہ سعادت حاصل کر لی جس کا اللہ رب العزت نے وعدہ دیا تھا, اور جس نے انکار کیا وہ انہی عذابوں کا شکار ہوا جس کا ان سے وعدہ تھا. کوئی بات نہیں, اب دوسرا رسول اس کی جگہ لے لیتا ہے اور یہی سلسلہ دوبارہ چلتا ہے. ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے رسول ہیں جن پر کتاب اتری. ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اتری ہوئی کتاب کا کیا ہوا, کوئی مسئلہ نہیں. آج اگر ہم عہد نامہ قدیم اٹھا کر دیکھتے ہیں جسے توریت کہہ دیا جاتا ہے, ہمیں اس میں ابراہیم علیہ السلام کا وہ صحیفہ نہیں ملتا. ہاں ایک کتاب ہے پیدائش کے نام سے کہ جس کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ وہی صحیفہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام پہ اترا تھا. ثبوت کوئی نہیں, اس کا ثبوت کوئی نہیں. اب آگے چلیں. موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری. اس کتاب کو موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے حکم اترا کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو. مضبوطی سے تھامنا تو دور کی بات ہے, انہوں نے کتاب میں رد و بدل کر دیا. اب بھی کوئی مسئلہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بعد عزیر علیہ السلام کے زمانے میں اس کتاب کی تجدید ہو گئی, لیکن دوبارہ سے بنی اسرائیل بگڑ گئے اور انہوں نے پھر اس کتاب میں رد و بدل کر دیا. اب بھی کوئی مسئلہ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے انجیل نازل کر دی, ان پہ بھی کتاب اتر گئی. اور یہی نہیں, توریت کی بھی تجدید ہو گئی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو ساتھی تھے انہوں نے نہ تو توریت کو لکھا نہ انجیل کو لکھا. ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے. پھر یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف اٹھا لیا اور زمین پر کتاب ضائع ہو گئی. اب بھی کوئی مسئلہ نہیں. اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے آپ کو مبعوث کیا اور اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر بھی دین کو نازل کیا اور آپ پر کتاب اتاری. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس حوالے سے تفصیل سے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی اور رسول یا نبی آئے گا. ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آخری رسول اور نبی ہیں. اب اگر وہ آخری رسول اور نبی ہیں تو ایک اور بات, آپ عرب کے لیے رسول بن کر نہیں آئے کہ کوئی کہے کہ صرف عرب کے لیے رسول بن کر آئے, جیسے موسیٰ علیہ السلام وہ بنی اسرائیل کے لیے رسول بن کر آئے. ابراہیم علیہ السلام ہیں وہ حجاز سے لے کے شام تک کی پٹی میں رسول بن کر آئے. عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے رسول بن کر آئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے میں تمام کے تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. مگر وہ رسالت کی حیثیت کیا ہے کہ یہ آخری رسالت ہے, اس کے بعد اب کوئی رسول آنا نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو پہلے کتابیں اتری, پہلے جو رسول اور نبی آئے, ان کے ساتھیوں نے ان کے خطے تک کے لیے, جس خطے کے لیے وہ رسول بن کر آئے, وہ دعوت کا کام کیا. کتاب باقی رہی نہ رہی, احکامات باقی رہے نہ رہے, نیا رسول آیا, کوئی مسئلہ نہیں, دوبارہ سے تربیت کا سلسلہ ہو گیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کو رسول اور نبی نہیں آئے گا, دوبارہ سے کوئی نئی یعنی تربیت کا سلسلہ نہیں ہوگا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ غور کریں, بہت فائدہ مند بات ہے یہ. ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ دین کربلا سے شروع ہو کے کربلا پہ ختم ہو رہا ہے. ہم سمجھیں, ہم سمجھ رہے ہیں دین نام ہے جمل اور صفین کے واقعات کا,
تو بھائی میرے یہ سمجھو، ہم پتہ نہیں کون سی دنیا کے اندر رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر آئے، آپ پہ دین اترا، عقائد نازل ہوئے ہیں آپ پر. تو بھائی میرے کیا اترا آپ پر؟ عقیدہ نہیں، عقیدہ نہیں، عقائد ہوئے آپ پر. اور آپ پر عبادت نازل نہیں ہوئی ہے، عبادات نازل ہوئی ہیں. تو ایک عبادت ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، عبادات اتری ہیں. پھر یہ صوفیت نہیں ہے کہ جو صرف عقیدہ اور عبادت کے گرد گھومتی ہو، یہ دین ہے. معیشت نازل ہوئی، معاشرت نازل ہوئی، خانگی امور نازل ہوئے، سیاست نازل ہوئی. تو بھائی دنیا میں ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، سب کچھ اللہ رب العزت نے اس دین میں نازل کیا. کیا سمجھو؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے اسے تمام لوگوں تک آپ پہنچائیں. بھائی غور کر رہے ہیں ہم؟ اگر اسے تمام لوگوں تک پہنچانا ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے بعد کوئی رسول آنا نہیں ہے، تمام لوگوں نے ان تعلیمات کی پیروی کرنی ہے. تو آپ سمجھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر نہ تو ہے نہ ہو سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زندہ نہیں ہو سکتے. ہم سے زیادہ اللہ آپ سے محبت کرنے والا ہے. یہی وجہ ہے اس دنیا کے قید خانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سال تک رکھنے کے بعد آخر کار اللہ نے آپ کو اپنی مہمان نوازی کا شرف عطا کیا اور آپ کو کہاں بلایا؟ اپنی جنتوں میں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. رسالت ختم، رسالت ختم، دین ختم. دین تو باقی ہے نا، رسالت ختم، دین باقی ہے. اور وہ کب تک؟ جب تک دنیا باقی ہے. آخری پیدا ہونے والا انسان اس دنیا میں مکلف بنایا گیا ہے اس دین کی پیروی کا. جو اگر اس دین کی وہ پیروی نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. یہ کوئی عقیدت والی بات نہیں ہے، یہ ایک علمی اصول ہے. اللہ نے توفیق دے ہم آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ سمجھیں اس بات کو کہ جب سن 11 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف منتقل ہو جائیں گے، اس کے بعد اس دین کی نشر و اشاعت کا معاملہ کس طریقے سے ہوگا؟ بھائی میرے پیڑ نکالو گے؟ جلسے جلوسوں سے لوگ اسلام قبول کریں گے؟ قوالیاں کا کیا؟ قوالیوں سے لاکھوں لوگ مسلمان ہوں گے؟ بھائی میرے آپ توجہ کریں ذرا اس بات. لوگ اسلام قبول کیسے کریں گے؟ جو حامل اسلام تھے، جو معلم اسلام تھے، معلم قرآن تھے، معلم سنت تھے، جا چکے، ختم. رسالت ختم، اسلام باقی. اب کیسے ہوگا معاملہ؟ سنو، اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لے کر آئے ان کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. سورہ محمد آیت نمبر 7. اے ایمان لانے والوں، تم نے کیا کرنا ہے؟ مسجد جاؤ، 5 ٹائم نمازیں پڑھو، دکان کا شٹر اٹھاؤ، کاروبار کرو، بند کرو، گھر جاؤ، بچے پالو، خاندانداری کرو، سیاست وہ رات کو بیٹھ کر ٹی وی دیکھو، تجزیے دیکھو، پھر آؤ ہوٹل پر بیٹھ کر اس کی الٹیاں کرو. وہ جو سب دیکھا ہے اس بکواس کی یہاں پر الٹیاں کرو. ایک دوسرے کو
ٹینشنوں میں ڈالو, ایک دوسرے کو ذہنی مریض بناؤ اور جا کے پڑھ کے سو جاؤ کہ کل کام پہ جانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا. وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُم, وہ تمہیں ثابت قدم کر دے گا. کن کو مخاطب کیا گیا ہے بھائی؟ ایران والوں کو. نہیں سمجھے بات کو؟ یعنی ہم سمجھیں پتہ نہیں کون سی دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں, یہ دین ہم تک آیا کیسے ہے؟ کبھی بیٹھ کر اکیلے میں سوچیں, جن کے اوپر بھونک رہے ہیں وہ لائے ہیں, ابا جی نہیں لائے, ابا جی نہیں لائے. یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, اللہ کے دین کے مددگار بنو, اللہ تمہارا مددگار بنے گا, تمہیں ثابت قدم کر دے گا. پھر سمجھیں, پھر ایک گروہ کھڑا ہوتا ہے, اس گروہ کے لیے اللہ رب العزت نے یہ بات فرما دی پہلے ہی. فرمایا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کفر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آپ کے خلاف, آپ کے دین کے خلاف, آپ کی دعوت کے خلاف کچھ بھی کر لے, فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, اللہ آپ کو اکیلا کافی ہے. وَالَّذِي, وہ کفایت ہے کس طرح کی؟ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ, وہ اللہ جس نے اپنی مدد کے ساتھ آپ کو مضبوط کیا ہے, وَبِالْمُؤْمِنِينَ, اور مسلمانوں کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ نے کس طرح کی ہے؟ مومنین کی ایک جماعت آپ کو دی ہے. فرمایا وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ, سورہ انفال کی آیت نمبر 62. اللہ نے آپ کو جو مدد دی ہے, جو آپ کی پشت بنائی کی ہے اپنی مدد کے ساتھ, مومنین کے ساتھ. اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے والی جماعت ہے, جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں, محمد الرسول اللہ والذین معہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھ ہیں, وہ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ اصلاً آپ کے مددگار ہیں. فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, ہم نے, دیکھو کام کیا مانگتا ہے, سنو ذرا بات. یہ کام آپ کرنا چاہتے ہو نا دین کا, یہ دین کا کام ہوتا ہے آپس میں مل کر, یہ دین کا کام ہوتا ہے آپس میں مل کر, یہ آپس میں گٹھ جوڑ بنا کر ہوتا ہے. یہ یعنی اجتماعی صورت میں ہوتا ہے, انفرادی صورت میں اس کے بعد اثرات نہیں ہوتے جو اجتماعی صورت میں ہوتے ہیں. تو وہ جو ایک جماعت کھڑی کی گئی اس کے لیے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, ہم نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی. ناراض تو نہیں ہوں گے؟ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, آپ زمین کے تمام خزانے بھی لٹا دیتے, ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر سکتے تھے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ, اللہ نے ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا کی ہے. إِنَّهُ عَزِيزٌ حکیم, بے شک وہ تو سب پہ غلبہ رکھنے والا اور ساری حکمتوں والا ہے. کیا بات کہی اللہ نے بھائی. اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے, یہ جو جماعت کھڑی کی ہے, جماعت بھی اللہ نے کھڑی کی ہے. یہ جو جماعت بنا کے دی ہے اللہ نے بنا کے دی ہے. یہ ایمان لانے والے لوگ, یہ دیکھے دکھائے ایمان لائے ہوا ہے, ہم سنی ہیں, سن کے ایمان لائے ہیں. یہ سنے سنائے والے لوگ, یہ دیکھے دکھائے والے لوگ نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ایمانوں کو ان کے دلوں میں اتار دیا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے معجزات دیکھے اپنی آنکھوں سے, انہوں نے اپنی آنکھوں سے قرآن اترتا دیکھا, انہوں نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا جاتا دیکھا, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا, انہوں نے جوک در جوک مسلمانوں کا اسلام قبول کرتے دیکھا. انہوں نے جو کچھ دیکھا ہے قیامت تک کوئی بھی دیکھ پائے گا. یہی وجہ ہے کوئی قیامت تک بھی ان کے درجے تک پہنچ پائے گا. بکواس ہزاروں کر لو, بکواس کے لیے تو تمہیں لولو مل گئی ہے نا 2 انچ والی,
ہلاتے رہو، بکواس کرتے رہو، کیا تاریخ سنا رہے ہو؟ اللہ کا قرآن سناؤ، پہلے تو اللہ کا قرآن سناؤ، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ باقی تو جھوٹ سچ ہر جگہ مل جائے گا نا، اللہ کا قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح سند سے فرمان، وہ تو ہر قسم کے جھوٹ شک شبے سے بالا تر ہے نا، ایسے ہی ہے۔ سنیں ذرا بات کو، کوئی کہے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنی ایک اعلیٰ نعمت کا ذکر فرمایا کہ مہاجرین و انصار سے صرف اپنے فضل سے، یعنی اللہ نے مہاجرین اور انصار کے ذریعے صرف اپنے فضل سے تیری تائید کی، انہیں تجھ پر ایمان لانے تیری اطاعت کرنے کی توفیق دی، انہیں تجھ پر ایمان لانے تیری اطاعت کرنے کی توفیق دی، تیری مدد تیری نصرت پر انہیں آمادہ کیا، تو پورے زمین کے خزانے بھی خرچ کر ڈالتا لیکن ان میں الفت و محبت پیدا نہ کر سکتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے خود سے ان کے اندر کر دی۔ کیا بتایا؟ ایمان لانے کی توفیق کس نے دی؟ اطاعت کرنے کی، مدد کرنے کی، دین کی نصرت کی، اللہ نے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جتنے بھی لوگ آج ہم دنیا میں مسلمان ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے آج بھی ہدایت و گمراہی لوگوں کے ہاتھ میں تو نہیں گئی ہے نا، ہدایت و گمراہی تو اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، لیکن غور طلب نکتہ ہے آج کون سے لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھوکا رہ کر مسلمان ہوئے؟ آج کون سے لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرتیں کر کے مسلمان ہوئے؟ آج کون سے لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کر کے زخمی ہو کے شہید ہو کے جنتوں میں گئے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ ہمارے ہاں تو نماز پڑھوانا ہے، زکوٰۃ دلوانی ہے، حج کروانا ہے، کیا حلال کاروبار کر لے تو ہمارے ہاں وہ اللہ کا ولی ہے، جو ہمارے ہاں حلال کاروبار کر لے اللہ کا ولی ہے۔ بھائی کہاں ملتے ہیں ایسے لوگ آج کل؟ سنو غور طلب بات، اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید آپ کو دی ہے مومنین کی ذریعے مدد کر کے۔ اور سنیں ذرا بات کو، پھر وہ جو مومنین مدد کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یار ہم ذرا غور کریں باتوں پر۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 111 اور 112 میں کیا فرمایا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کے جان اور مال ان سے خرید لیے، ان سے بان لهم الجنہ، دنیاوی مال و اسباب دے دو، بدلے میں تمہارے لیے کیا ہے؟ جنت۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، اس بیچ میں قتل کرتے ہیں کفار کو اور خود قتل ہو جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے حق جو توریت، انجیل اور قرآن تینوں کے اندر موجود ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں ورنہ بھی آپ کو دکھاتا میں۔ اب دیکھیں غور طلب نکتہ ہے، اللہ رب العزت نے یہ جو مومنین کی جن کے ذریعے اللہ نے مدد دی ہے ان کے لیے کیا فرمایا کہ اللہ نے ان سے ان کے جان اور مال، ہمارا اللہ ماتم کر کے جنت میں جا رہا۔ سنو بھائی کیسی باتیں ہیں، کیا اللہ نے بتائی ہیں کیا ہم نے یعنی گھڑ لی ہیں؟ جنت میں جانے والوں کے لیے اللہ نے بتایا کہ اللہ نے ان کے اموال، ان کی جانیں وہ لی ہیں، انہوں نے بیچ دی جنت کے بدلے میں، اس دین کی خدمت میں، جب جا کر انہیں حاصل ہوئی کیا؟ جنت۔ اور اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اللہ نے فرمایا اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو کون پورا کرنے والا ہے؟ اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو کون پورا کرنے والا ہے؟ پس تم اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے سودا اللہ سے کیا ہے، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ فرمایا سنو توجہ سے، التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے،
الحامدون اللہ کی تعریف کرنے والے، السائحون روزے رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدے کرنے والے، الامرون بالمعروف نیکیوں کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر اور برائیوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اللہ کے نظام کو قائم کرنے والے، اللہ کے نظام کو قائم کرنے والے، وبشر المؤمنین تو ان مومنین کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اچھا بتائیے ذرا مجھے، اللہ رب العزت نے جو صفات بیان کی ہیں کیا؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ مجھے بتائیے ذرا، کیا صحابہ کرام پہ بھونکنے والوں میں آپ کو یہ صفات نظر آتی ہیں؟ صحابہ میں تو تھی نا، اللہ کا بتا رہا ہے۔ یہ آپ کو کوئی تاریخ کی کتاب، یہ وہ بتا رہا ہے جو عالم الغیب ہے، وہ تاریخیں لکھنے والے جو راویوں کی گواہی کے محتاج تھے، یہ وہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو کسی گواہی کا محتاج۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اللہ ایک اکیلا تم پر گواہ کافی ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ بتا رہا ہے۔ اب وہ یہ جو مومنین تھے، سنو ذرا بات کو، ان مومنین کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے بیان کیا اسے سنیں بھائی میرے، توجہ طلب بات۔ یہ میرے ہاتھ میں الاصحابہ ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کی یہ جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 302 303 کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات بیان کرتے ہیں، توجہ طلب بات۔ تمہارا والا وہ مرثیہ سن رہا ہے، تمہارا والا مرثیہ سن رہا ہے، تمہارا والا ماتم کر رہا ہے، بدلے کے اندر کوئی آدمی بھی مسلمان ہو رہا بلکہ مسلمان سے متنفر ہو رہا ہے، اسلام سے متنفر ہو رہا ہے۔ تمہارا والا سنو ذرا بات کو، کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ ایک وقت میں اسلام لے آنے کے بعد پستی والے زوال والے مسلمان علاقوں کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا گزر رہا ہے؟ کسی کو خیال ہے؟ نہیں، کسی کو بھی یہ خیال نہیں ہوگا۔ سنو ذرا توجہ طلب بات ہے، یہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ ہم نے مسلمانوں سے ان کے مال، ان کی جانیں یہ لے لی، خرید لی، انہوں نے بیچ دی۔ اللہ کہتا ہے، سنو، عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ کتنے؟ انہوں نے سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، انہوں نے سارا مال اللہ کے راستے میں، حلیم کی دیگیں پکائی تھی انہوں نے۔ ہم باتوں کو سمجھیں، یقین کرو اللہ کی قسم، یہ واقعات بیان کرنے، یہ جب ہم سنتے ہیں سیکھتے ہیں، ہم غور نہیں کرتے وہ کرتے کیا ہیں، ہم کرتے کیا ہیں، وہ ایسے کیسے ہو گئے، ہم ایسے پستی میں کیوں ہیں، ہم کیونکہ ہم یہی نہیں غور کر رہے۔ ان کے عمل ہمارے عمل میں فرق ہے، ان کے عقیدے اور ہمارے، ہم ویسا عقیدہ ہی نہیں بناتے، ہم سیکھتے ہی نہیں، ہم ایسا عمل ہی نہیں کرتے۔ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، 40,000 درہم اہمیت رکھ، سونے کے سکوں کی بات ہو رہی ہے، سونے کے سکوں کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ کیا ایسے 7 آدمیوں کو خرید کر آزاد کیا جنہیں قبول اسلام پر شدید اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں۔ سمجھے نہیں؟ مولوی صاحب وہ عمل بتا دو جس کے کرنے سے میرے ابا کو صدقہ جاریہ ہو۔ او بھائی میرے، ہمارا والا کہہ رہا ہے مسجد بنوا دوں، مسجد، دیگیں پکوا دوں، قرآن رکھوا دوں، قرآن نہیں سمجھو، مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ سنو، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 40,000 درہم خرچ کیے کس پر ہے؟ ان لوگوں کو آزاد کروایا ہے جنہیں اسلام قبول کرنے کے جرم میں شدید اذیتیں اور تکلیفیں دی جا رہی تھیں، اور وہ کون ہیں؟ بلال۔ وہ کون ہیں؟ بلال، عامر بن فہیرہ، زنیرہ، نہدیہ اور ان کی بیٹی، بنی معمل کی ایک باندی اور ام عبیس رضی اللہ عنہم و اجمعین۔
علامہ دنیاوری نے المجالسہ میں اسمعی کے سند سے روایت نقل کی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 آدمیوں کو آزاد کیا، پھر انہیں ذکر کیا، لیکن یوں کہا ام عبیس اور ابن عمر بن معمل کی ایک خادمہ۔ سنو ذرا بات کو، اسامہ بن زید کی سند سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مشہور تاجر تھے، کسی مزار کے مجاور، گدی نشین، پیر صاحب، باتوں میں بڑا فرق ہے۔ اس امت کا سب سے بڑا، سب سے پہلا، سب سے بڑا اللہ کا ولی، سارے کے سارے ولی مل جائیں نا، اکٹھے ہو جائیں، وہ جن کو ہم نے ولی ہونے کی سندیں بانٹی ہوئی ہیں، وہ بھی سب اکٹھے ہو جائیں نا، اس آدمی کے پیروں کی دھول کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہے کون؟ بزنس مین ہے، کون؟ ڈوب کے مرنے کا مقام ہے، بھیک مانگ کر پل رہے ہیں، بھائی میرے کام کرو۔ کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ مشہور تاجر تھے، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 دراہم تھے، انہی دراہم سے غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے اور مسلمانوں کے اخراجات برداشت کرتے۔ مسلمانوں کے اخراجات سمجھ رہے ہیں بات کیوں نہیں؟ جو بیچارے نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، ان کی فلاح و بہبود کی، ان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ بھائی سنو، یہ ابو بکر کون ہے؟ یہ ابو بکر وہ ہے جو مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوا ہے، بڑی عمر کے مردوں میں ابو بکر پہلے مسلمان ہوئے تھے، لڑکوں میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پہلے اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے مسلمان ہوئے نا، تو ہزاروں لاکھوں کے ریوڑ دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے، وہ بیچارے اس زمانے میں مسلمان ہوئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی سننے والا نہیں تھا۔ سنو ذرا بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اسلام کی دعوت دی، ابو بکر مسلمان ہو گئے، بلال مسلمان ہو گئے، عامر بن فہرہ مسلمان ہو گئے، عبداللہ بن ام مکتوم مسلمان ہو گئے، یہ سب حضرات مسلمان ہو رہے ہیں۔ سنو ذرا بات کو، یہ سب حضرات مسلمان ہو رہے ہیں۔ اسلام کا مستقبل، اسلام کا اگلے دن کا مستقبل کوئی بھی جانتا نہیں ہے۔ آج 1 ارب 60 کروڑ کی آبادی پوری دنیا میں مسلمانوں کی ہے، اس وقت میں یہ اکیلے گنتی کے 12-13 مسلمان ہیں۔ سنو توجہ سے بات، پڑھنے کے لیے نماز نہیں ہے، رکھنے کے لیے روزہ نہیں ہے، حج کی آزادی نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ کا حکم نہیں اترا ہوا ہے، کوئی نذر و نیاز نہیں ہو رہی ہے، کوئی ماتم نہیں ہو، کوئی کربلا، کوئی جمل، کوئی صفین، کوئی بدر احد نہیں ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، کوئی لولی لنگڑی تاریخ نہیں ہے جسے پڑھ پڑھ کے اپنے ہی بزرگوں سے متنفر کرنے کی کوشش کی جائے۔ کچھ بھی موجود نہیں، اگر ہم سمجھے تو کچھ بھی موجود نہیں۔ اگر ہے تو یہ کہ کل اسلام کا مستقبل کیا ہے، اگر کوئی بات ہے اس وقت، کل اسلام کا مستقبل کیا ہے؟ آج بلال کو آزاد کر دو، آج بلال کو آزاد کرو، اور کل بلال تمہاری میری طرح، سنو توجہ سے بات، آج بلال کو آزاد کر دو، کل بلال تمہاری میری طرح مسجد جائے، نماز پڑھے، اللہ اللہ کرے، کوئی جمعرات کے دن جاگنے آ جائے، کوئی جمعہ والے دن درسوں میں شریک ہو جائے، کوئی جو ہے وہ جاگنے کی راتوں میں عبادت کے لیے آ جائے، کوئی بڑے عالم آئے تو ان کا خطاب سننے آ جائے، اور اس کے بعد جا کے پھر انہی چکروں میں لگ جائے، تو ایسے بلال کا ہم کیا کریں گے؟ یہ ہمارے کسی کام کا ہے یہ بلال؟ بلال کوئی تاجر نہیں ہے، بلال کوئی سپاہی نہیں ہے، بلال کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بلال مسلمان ہے۔ اور بلال کون ہے یار توجہ سے بات، بلال کیا ہے؟ بلال مسلمان ہے۔ ابو بکر صرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرا مسلمان بھائی ہے، آزاد کر، مسلمان ہو گئے۔ غور طلب نکتہ، یہ ابو بکر ہیں، اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے مسلمانوں سے ان کا جان اور مال، سنو ذرا توجہ سے بات، کوئی باغ فدق فتح ہوا ہے؟ کوئی باغ فدق ہاتھ میں آیا ہے کہ بعد میں اس کے لیے بحثیں ہوں گی؟ دیکھو میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، آپ غور تو کریں اس بات پہ، جو ڈرامے بازیاں ہمیں سنائی جا رہی ہیں اس کے علاوہ قرآن اور حدیث ہے نا، اس کے علاوہ تاریخ ہے نا، کیا ایسی بات ہے آپ تنقیص کے پہلو دکھاتے ہو، تعریف کے پہلو؟ وہ اللہ ہمیں توفیق دے گا، ہم تنقیص کے جو پہلو ہیں ان کو بھی انشاءاللہ پڑھیں گے اور بتائیں گے کہ ان کی بھی حقیقت کیا ہے۔ لیکن میں صرف بتانا ابھی اس بات کو چاہتا ہوں، آپ اس کو سمجھیں کہ اللہ نے
جو اسلام کا جو کام لیا, آپ تک جو اسلام پہنچایا, یقین کرو نعتوں کی کیسٹوں سے اور قراتوں کے تلاوتوں کے ترجموں سے نہیں پہنچا. کوئی سوشل میڈیا, کوئی فیس بک, کوئی واٹس ایپ, کوئی پوسٹیں 5 منٹ کی بناؤ, 7 منٹ کی بناؤ, یہ کچھ بھی نہیں پہنچا تھا, کچھ بھی نہیں. اسلام تو تھا ہی نہیں. یہ اسلام کو آپ تک لانے والا, آپ کا دروازے بجانے والا جبرائیل ہو سکتا تھا. اللہ اس پر قادر ہے نا. بھائی میری بات سنو ذرا, توجہ طلب بات ہے. اللہ اس پر قادر تھا کہ جبرائیل آتا, آپ کا دروازہ بجاتا, آپ جیسی دروازہ کھولتے, باہر جبرائیل 2 یعنی عجیب الخلقت فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, جنہیں دیکھتے ہی پہلے تو آپ سن ہو چکے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد بلال آپ جو جبرائیل آپ کے ہاتھ میں قرآن دیتا, قرآن کی ایک کاپی آپ کے ہاتھ میں دیتا اور کہتا اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اتاری ہے, اس پہ عمل کرنا ہے. بلال چلے آتے, وہ جبرائیل چلے آتے. اب کیا ہوتا, ہم عمل کرتے موبائل خریدتے ہیں, اس کے ساتھ کتاب نکلتی ہے, کبھی آج تک کھول کے بھی پڑھی ہے. یہ تو ہماری فطرت میں ہے. خود سے کبھی کوئی چیز نہیں پڑھتے جب تک کوئی پڑھوائے نہیں. خود سے کبھی کوئی چیز سیکھتے نہیں جب تک کوئی سیکھنے کی طرف توجہ نہ دلائے. یہ تو ہماری فطرت کے اندر ہے نا, خود سے نہیں کریں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو وہ جو خود سے کرنے کے لیے کھڑے ہوئے وہ ہم سے اسپیشل ہوں گے نہیں ہوں گے؟ بھائی ایمانداری سے کہا, جو خود سے کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے وہ تو سب سے اسپیشل ہوں گے نا. سمجھے نہیں؟ ان کو مال کا لالچ ہوگا جبکہ انہوں نے مال خرچ کیا جب کوئی خرچ کرنے والا نہیں تھا. ان کو کسی سے کوئی نفرت تھی, کوئی تمہارے سوا کوئی مسلمان ہو رہا ہے, کوئی ابو بکر کے سوا, کوئی علی کے سوا, کوئی بلال کے سوا ابھی اسلام قبول کر رہا ہے. کوئی امیر, کوئی غریب, کوئی کالا, کوئی گورا, کوئی مشرق سے آیا ہوا, کوئی مغرب سے آیا ہوا, کوئی اسلام قبول کر رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, ایک جملے میں نے کیا کہا تھا, کل کا اسلام کا مستقبل ہمیں پتہ ہی نہیں. اور آج اللہ کے رسول کے کہنے پر کتنے میرے بھائی درہم, سارے کے ساتھ 40,000 درہم خرچ, ختم. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے بات کرتا ہوں, اللہ کی بات ثابت ہوئی, ہم نے مومنین کے ذریعے تیری مدد کی, اللہ کی قسم. اور سنو, غور طلب بات, میں توجہ دلاؤں گا بیچ حکایت کے اندر, آپ بھائی توجہ سے سنتے جاؤ. یہ میرے ہاتھ میں اسد الغابہ ہے, یہ اسد الغابہ کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 642, 643, 644 تینوں صفحے پڑھوں گا. غور طلب نکتہ ہے, پڑھیں سنیں. عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام اسلم العدوی وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن ہم سے کہا, میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے اسلام کیسے قبول کیا تھا. بھائی میرے سنو ذرا بات. کہتے ہیں کہ جی ہاں بالکل بتائیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والا تھا. او بھائی میرے, یہ عمر وہ ہے, اس سے محبت کرنے والے ہیں نا, اس سے محبت کرنے والے اس زمین کا 3/4 حصہ ہیں. یہ عمر وہ ہے, اس سے محبت کرنے والے اس زمین کے باسیوں میں سے 3/3 لوگ ہیں اس سے محبت کرنے والے. کیونکہ کالے والوں کی گنتی اتنی ہے نہیں جتنا ہمارے سر پہ انہیں لاد دیا گیا ہے. آپ میری بات سمجھیں, غور طلب نکتہ ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے والا تھا, نعوذ باللہ. ایک روز سخت گرمی کے دنوں میں دوپہر کے وقت مکے کے گلی میں جا رہا تھا کہ قریش کا ایک شخص مجھ سے ملا اور کہنے لگا, اے خطاب کے بیٹے کہاں جاتے ہو؟ تم اپنے کو ایسا مخالف اسلام خیال کرتے ہو, حالانکہ یہ تو تمہارے اپنے گھر میں آ چکا ہے, یہ تو تمہارے اپنے گھر میں آ چکا ہے. میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا تمہاری بہن نے اپنا مذہب تبدیل کر دیا. ٹھیک ہے. عمر کہتے ہیں میں انتہائی غصے میں بھرا ہوا لوٹا, اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ایک ایک دو غریب مفلس ناتواں آدمی جو مسلمان ہو جایا کرتے تھے, آپ کسی ایک شخص کی کفالت میں دے دیا کرتے تھے. آپ کسی ایک شخص کی کفالت میں دے دیا کرتے تھے. یعنی ایک آدمی جو کہ پیسے والا ہے, غلام طبقہ جو بیچارے بالکل غریب ہیں, جنہیں اوپر آنے ہی نہیں دیا گیا, مسلمان ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس امیر طبقے کے ہاتھ میں دے دیا, ایک آدمی کے ہاتھ میں دے دیا, 13 ذمہ داریاں, ان 3-4 کے معاملات تو پورے کر. ٹھیک. اچھا, پھر میری بہن کے شوہر کی کفالت میں, یعنی میرے بہنوئی کی کفالت میں بھی 2 آدمی کر دیے گئے تھے.
میرے بہنوئی کی کفالت میں بھی 2 آدمی کر دیے گئے تھے. میں ان کے گھر پہنچا, جا کے دروازہ بجایا, کسی اندر سے پوچھا گیا کون ہے, میں نے کہا ابن الخطاب. اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے کچھ مرثیے نہیں سن رہے تھے. معذرت کے ساتھ وہ مرثیے نہیں سن رہے. سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. اور وہ یوٹیوب کے کلپ نہیں دیکھ رہے تھے مرزا محمد علی کے. اور سنو یار, اللہ کی قسم بڑا فرق ہے, بڑا فرق ہے. تباہ کر رہے ہیں اپنے ایمانوں کو, اپنے آپ کو. تو بیٹھ کر آدھے گھنٹے 25 منٹ کا کلپ دیکھ سکتا ہے, تو اللہ کا قرآن نہیں پڑھ سکتا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں پڑھ سکتا. کیسا بیڑا غرق ہے. اس کے بعد منہ کو کس کے آتا ہے؟ جن سے محبت کرنے والے اس زمین کے 3/3 ہیں. اللہ کے فرشتے آسمانوں سے ان سے محبت کرنے والے. جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی جماعت. سن رہے ہو بات یہ نہیں؟ اور دیکھیں غور طلب نکتہ ہے. کہا کہ کچھ لوگ اندر پڑھ رہے تھے, میری آواز پہنچتے کے ساتھ ہی جلدی سے ادھر ادھر منتشر ہو گئے. ٹھیک ہے, اور وہ صحیفہ بھی چھوڑ دیا, بھول گئے. پھر میری بہن نے دروازہ کھولا, میں نے جو کچھ میرے ہاتھ میں آیا اٹھا کر اسے میں نے بری طریقے سے مارنا شروع کر دیا. بھائی میرے سنو ذرا بات, میں نے اسے مارنا شروع کر دیا. عمر, اچھا یہاں سے میں بات آگے لے آنے سے پہلے ایک بات کہوں. دیکھو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی بہن کو کس لیے مار رہے ہیں؟ مسلمان ہو گئے, مسلمان ہونے کے بعد بھی تو مارتے تھے. کن کو؟ کفار. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی مسلمانوں کو مارا ہے سوائے اس کے کہ جب کوئی آدمی اللہ کی حد کو پھلانگنے کی کوشش کرے. بحیثیت امیر المومنین تو آپ نے سزا دی ہے, تعزیرات دی, لگائی ہیں, لیکن آپ سمجھے ذرا اس بات کو. آج اپنی بہن کو مار رہے ہیں کس نام پر کہ اس نے کیا کرا؟ اس کے بعد کبھی کسی مسلمان کو مارا؟ اچھا ان سے پوچھیں وہ جو منبر پر آتے ہیں, جو مصائب سناتے ہیں, جو واقعات سناتے ہیں, اور جو کہتے ہیں سنو ذرا بات کو, ہمارے اہل سنت نے بہت غلط کیا. میں یہ بڑی معذرت چاہتے ہیں بات کو, ہمارے اہل سنت نے بڑا غلط کیا, حضرت علی نہیں کہنا چاہیے, مولا علی کہنا چاہیے. ان سے پوچھو, تم بتاؤ. اچھا چلو سب کو چھوڑو, تم بتاؤ. عمر رضی اللہ عنہ نے بعد میں کسی کو مارا؟ نہیں. اچھا وہی عمر جس نے بعد میں کبھی کسی کو کسی نام پہ نہیں مارا, وہ فاطمہ کو ماریں گے, ان کے گھر کا دروازہ جلائیں گے. کس سے سنے آدمی, کس سے سن لے. افواہیں تو کتنی اڑتی ہیں. میں دوپہر کو افواہ سنی تھی زرداری مر گیا. افواہ ہے نا, افواہ تو آدمی ہزاروں سن سکتا ہے. اب سمجھے ذرا اس بات کو. اب وہ باقاعدہ سنو بھائی, آدمی سن رہا ہے کسی بات کو, سن لیا ٹھیک ہے, اپنی جگہ ایک بات ہے, لیکن غور تو کریں نا یار. ہم جو جانتے ہیں عمر ایسے ہیں تو نہیں. عمر کبھی کسی کے لیے ایسے ہو سکے؟ کبھی نہیں ہوئے. سنو ذرا بات. کیا ہوا بھائی کہ مارنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ اس کا خون بہنے لگا. جب اس نے خون دیکھا تو رونے لگی اور کہا عمر تم جو کچھ کر سکتے ہو تم کر جاؤ, لیکن میں مسلمان ہو چکی ہوں. میں بہن کس کی ہے؟ عمر کی. سنو ذرا بات. میں اسی غصے کے حالت میں ایک تخت پر جا کر بیٹھ گیا, گھر کے ایک مسند پر جا کر بیٹھ گیا, اور مکان کی ایک طرف رکھی کتاب کو دیکھنے لگا. میں نے پوچھا یہ کیا کتاب ہے؟ میں نے پوچھا یہ, کہا فیضان سنت ہے, فضائل اعمال ہے, نہج البلاغہ ہے. سنو تو نا, جس کو دیکھ کر, یعنی جس کو دیکھ کے ہی مسئلے ہوتے تھے, اس کو آج بھی کفر اس کتاب سے مسئلہ ہے. کفر کو کسی سے نہیں ہے, اس کتاب سے مسئلہ ہے آج بھی کفر. یہ کیا ہے؟ ہاں مجھ کو دے. اس نے کہا میں تم کو یہ کتاب نہ دوں گی کیونکہ تم اس کے لائق نہیں ہو جب تک تم پاکی حاصل نہیں کرتے, طہارت حاصل نہیں کرتے, اور اس کتاب کو پاک لوگوں کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. میں اس سے جھگڑتا رہا حتیٰ کہ اس نے مجھ کو وہ کتاب دے دی. میں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو میں حیران رہ گیا اور میں نے کتاب ہاتھ سے چھوڑ دی. جب میرا دل قابو میں آیا, لکھا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کو تو جانتے تھے نا یہ, اب تک سنیے رہے تھے محمد کو نیا دین بتاتا ہے. بھئی اللہ کو تو یہ جانتے مانتے تھے نا شروع سے. کتاب کے شروع میں کیا لکھا ہے؟ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ دیکھ کے حیران.
میرا دل قابو میں آیا تو اس میں نے پڑھا سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. یہ میں نے لکھا دیکھا، جب میں اللہ عز و جل کے ناموں میں سے کسی نام پر پہنچتا تو میں حیران رہ جاتا. آپے میں آتا، جب تھوڑی دیر بعد آپے میں آتا، یہاں تک آیت پڑھی آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، یہاں تک کہ میں نے آیت پڑھی ان کنتم مومنین. پس میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر لوگ نکل آئے، یہ کیا کہا ہے؟ یہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا. عربی میں کہہ دیا، ہمارے والوں نے بھی واہ واہ. نہیں سنو عمر کیا کہہ رہے ہیں. عمر اس کو پڑھتے رہے حیران ہوتے رہے، یہ بھی لکھا یہ بھی لکھا. بھئی یہ بات تو ٹھیک ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو اب تک ہم مان نہیں رہے تھے. یہ تو بات طے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. تھوڑا بھائیوں کے لیے جگہ کر دیں، آگے آ جائیں. سنو اب غور طلب نکتہ ہے، وہ سب لوگ بھی باہر نکل آئے، عمر نے اقرار کر لیا. اب میری بات سن کر خوشی میں تکبیر کہنے لگے اور اللہ عز و جل کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کی. کہا اے عمر تم کو خوشخبری ہو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او بھائی یہاں سے توجہ سنیں یار بات کو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ دو آدمیوں میں سے ایک کو، او بھائی میرے، دو آدمیوں میں سے ایک کے ذریعے سے تو اپنے اسلام کو غلبہ دے. ایدکا بنصرہ وبالمؤمنین، یہی پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ نے تیری تائید کس پہ کی ہے؟ اپنی طرف سے مدد پہ اور مومنین، وہ مسلمانوں کی جماعت جنہوں نے اسلام کے لیے خدمت کی ہے. اللہ کی قسم تم میں نہیں تھے، نہ ماتم کرنے والے تھے، نہ پڑھ نکالنے، نہ گھوڑے والے، نہ دیگ والے، نہ حلیم والے، نہ 10 محرم، نہ 9 محرم، کچھ بھی نہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سنو ذرا، کہا کہ پیر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی دو آدمیوں کے ذریعے اپنے دین کو غلبہ دے. ایک عمر بن ہشام. عمر بن ہشام کون ہے؟ ابو جہل کا اصلی نام ہے عمر بن ہشام، اور دوسرا عمر بن الخطاب. پس منظر کو سمجھیں. پس منظر یہ ہے عمر بن ہشام و عمر بن خطاب، دونوں حضرات کا پس منظر یہ ہے کہ جب کبھی بھی کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ حجاز کے اندر ہو جائے، فیصلے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یا تو عمر بن ہشام کو یا عمر بن الخطاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اے اللہ تو اپنے دین کو غلبہ دے. یہ الفاظ کیا بتاتے ہیں؟ تمہاری قوالیوں نے نہیں دیا، تمہارے ماتموں نے نہیں دیا، جنہوں نے دیا ان پر تم بھونک رہے ہو. کتے سے بھی زیادہ بدتر بات ہے یہ. کتا بھی اپنے مالک پر بھونکتا، اپنے محسن پر بھونکتا نہیں ہے. سنو ذرا بات کو. پیر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. ہم امید کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا تم ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا تم ہو، اور ان کی امید یقین میں بدلتے پوری دنیا نے دیکھا نہیں دیکھا؟ آپ بتاؤ مجھے، دیکھا یا نہیں دیکھا؟ سنو ذرا بات کو. جب ان لوگوں نے میرا سچائی کو جان لیا تو میں نے ان سے کہا مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ بتاؤ. او بھائی میرے، یہ کیا بتا رہا ہے؟ ٹھکانہ بتاؤ، یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ اسلام کی دعوت چھپ چھپا کے دی جاتی تھی. اسلام کی دعوت چھپ چھپا کے دی جاتی تھی. مجھے بتاؤ وہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور صفا کے نیچے ایک مکان میں ہیں. میں وہاں آیا، دروازہ بجایا، کسی نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا خطاب کا بیٹا ہوں. چونکہ وہ لوگ میری اسلام سے نفرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کو اچھی طریقے سے جانتے تھے، نعوذ باللہ، اور میرے اسلام لانے کی ان کو خبر نہ تھی، اس وجہ سے کسی نے بھی دروازہ کھولنے کی جرت نہیں کی. عمر نے دروازہ جلا دیا، توڑ دیا. کس سے سنو؟ کس سے ضرور سنو، مگر وہ نہ ہو جائے جو سامری کے دربار میں جادوگروں نے کیا تھا کہ پھینکی تھی رسیاں اور دکھائے تھے سانپ. ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. سنو، کس سے ضرور سنا کرو، لیکن یہ تو دیکھو کہ یار وہ مسلمات کے مطابق بات بھی ہے. اور بھائی میں نے کہتے ہیں کہ میں دروازہ کھولنے کی جرت کسی نے بھی نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو. تمام بہادروں سے زیادہ بہادر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دروازہ کھول دو. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ
ان کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو ان کو ہدایت دے گا. بھائی صحیح بخاری کی روایت ہے یا نہیں؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے یا نہیں؟ اور بھائی توجہ طلب بات ہے. کہا کہ اگر ان کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتا ہے تو ان کو ہدایت دے گا. لوگوں نے دروازہ کھول دیا اور 2 آدمیوں نے میرے بازو پکڑ لیے. 2 آدمیوں نے میرے بازو، جرت کی بات ہے آج کے دن عمر کا کوئی بازو پکڑ لے. کبھی کسی نے یہ جرت نہیں کی ہے پورے حجاز کے اندر، لیکن انہوں نے بازو پکڑ لیا. کیونکہ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ سنو ذرا بات کو. وہ مسلمانوں کی جماعت ہے. وہ مسلمانوں کی جماعت ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دین کی حمایت و تائید کی اور اس کے لیے اپنے جان مال سب لگائے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو آج ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں. عمر ابھی ان میں شامل نہیں ہے. عمر ابھی ان میں شامل نہیں ہے اور یہ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں. یہ دروازے پہ آئے، دروازہ بجایا، انہوں نے جا کے دروازہ کھولا اور ساتھ ہی بازو پکڑ لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو. انہوں نے مجھ کو چھوڑ دیا. میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کرتا پکڑ کر مجھ کو اپنی طرف کھینچا اور کہا اے خطاب کے بیٹے اسلام لے آ. اے خطاب کے بیٹے اسلام لے آ. یار سنو ذرا بات، یہ میں بڑی غور طلب بات ہے. کون کہے گا جرت ہے کسی کی؟ کون کہے گا کسی کی جرت ہے؟ یہ جرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، کیونکہ آپ کی دعوت سچ، آپ سچے، آپ کی دعوت سچی، آپ جو دین بیان کرتے ہیں وہ سچا. اے خطاب کے بیٹے ایمان لے کر آ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تجھ کو ہدایت دے. میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں. بھائی میرے، پھر مسلمانوں نے یہ بات جیسی سنی، سب نے بیک وقت سب نے تکبیر کہی. بیک وقت سب نے تکبیر کہی، جو تمام مکے کی گلیوں میں سنی گئی. تمام مکے کی گلیوں میں سنی گئی. سنو ذرا بات. حالانکہ اس سے پہلے سب کچھ مخفی طور پر ہوتا تھا، سب کچھ چھپ چھپا کر ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں چلا آیا اور میرا یہ حال ہوا کہ میں کسی مسلمان کو مار کھاتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا. میں کسی مسلمان کو مار کھاتے، کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اللہ نے جو بات کہی، تو زمین بھر کے خزانے بھی خرچ کر دیتا تو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال سکتا تھا؟ نہیں. اب کیا ہو گیا؟ وہ عمر جو کل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے در پہ تھے، آج اپنے دل کی کیفیت بتاتے ہیں میں کسی مسلمان کو سختیاں اٹھاتے، تکلیفیں اٹھاتے، مارے کھاتے مجھے برداشت ہوتا تھا نہیں. لیکن جب میں نے یہ دیکھا تو پھر میں نے کہا نہیں، تو ابتدا بھی ہوگی تو مجھ سے ہوگی. اب یہ ابتدا بھی ہوگی تو مجھ سے ہوگی. جو مصیبت بھی مسلمانوں کو پہنچے گی پہلے مجھے پہنچے گی، پھر کسی کو پہنچے گی. بس میں اپنے ماموں کے پاس جو تمام کفار میں سب سے شریف آدمی تھے ان کے دروازے پہ گیا. دروازہ بجا، انہوں نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں خطاب کا بیٹا. وہ میرے پاس آئے. میں نے ان سے کہا تم کو معلوم ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں؟ بھائی میرے نہیں سمجھے؟ تمہیں پتہ میں مسلمان ہو گیا ہوں؟ انہوں نے کہا کیا تو مسلمان ہو گیا ہے؟ یہی کہہ رہا تو نہیں سمجھے؟ اسلام کا اس وقت کا سب سے بڑا دشمن آ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کیا کہہ رہا؟ میں مسلمان ہو گیا. میں نے کہا ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں. انہوں نے کہا ایسا نہیں کر، ایسا نہ کر. میں نے کہا اب تو کر چکا. میں نے کہا اب تو کر چکا. انہوں نے پھر کہا مجھ سے دیکھ ایسا نہ کر، اور مجھ کو باہر کی طرف دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا. مجھ کو دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا. میں نے کہا کچھ نہیں. اور جو رؤسائے قریش تھے میں ان کے ہاں آیا سب کے پاس. کہ دروازہ بجایا، پوچھا کون؟ کہا میں عمر. وہ میرے پاس آیا، تم کو خبر ہے کہ میں اسلام لے آیا ہوں؟ اس نے کہا تو نے ایسا ہی کیا؟ کہا بالکل. اس نے کہا ایسا نہ کر. کہا میں اب تو کر چکا. کہا کہ نہیں ایسا نہ کر. پھر وہ بھی اسی طریقے سے دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا. بھائی میرے سنو ذرا بات کو، سنو توجہ سنو میری بات. میں کیا کہنا چاہتا ہوں، تو وہاں بھی ہو گیا ہے. آئی سمجھ آئی اس جملے کا مطلب؟ تو وہاں بھی ہو گیا ہے. کیسا لگتا ہے؟ اس وقت میں اگر آپ کہہ دو نا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو سیم یہی کیفیت. اور کسی کے دروازے میں جا رہے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا اور ہر آدمی ان سے نظریں پھیر رہا. اور آپ میری بات سمجھو ذرا بات. ہم تو وہ لوگ ہیں
دعوت دین میں جہاں مشقت تکلیف پریشانی والا یا کوئی ایسا معاملہ آ جائے جہاں ہماری بات ہماری زبان ہماری آنکھیں نیچے ہونے والی کیفیت ہو تو ہماری انا بیچ میں آ جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں ہاں کیا بات کر دی، ہم بھی کچھ ہیں. ہم اسلام کو صرف اس جگہ سے قبول کرتے ہیں جہاں ہمیں مزے ملے، عزت ملے. اس جگہ سے اسلام کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے جہاں پہ ہمیں مشقتیں آئیں اور ہماری بے عزتی ہو. اور بھائی میرے عمر شریفوں میں سے سرداروں میں سے ایک ہیں، عمر کا نام ہے. آج کیا ہو رہا ہے، عمر جس کے دروازے پہ جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہو گیا ہوں تو سائیں یا علی مدد. اس کے بعد کیا ہوتا، اے مومن بھائی اپنا عمر اپنے دروازے پہ علم لگا لیتا، مسئلہ حل ہو جاتا. بھائی میرے سنو ذرا بات کو، مسئلہ حل ہوتا. سچے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم کربلا سے کبھی باہر نکلیں تو ہمیں کچھ پتہ لگے گا نا کہ کیا ہوا ہے. اور بھائی وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، میں لوٹ آیا، مجھ سے ایک شخص نے کہا کیا تم اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. اس نے کہا جب سارے لوگ کعبے میں جمع ہو جائیں، سارے لوگ. اب مکے والوں کے پاس کوئی درگاہ تو تھی ہی نہیں یار، ان کے پاس تو کوئی اجتماع گاہ تھی ہی نہیں. معذرت کے ساتھ وہ تو جمع بھی ہوتے تھے تو کفار ہونے کے بعد، بت پرست ہونے کے بعد بھی اگر کہیں اکٹھے ہوتے تھے تو مسجد میں، اللہ کے گھر میں، حرم کعبہ میں. اور سنو ذرا بات کو، جمع ہو تو تم فلاں آدمی کے پاس جانا جو کسی کے بھی راز کو نہیں چھپاتا. جاؤ اس سے چپکے سے اپنے مسلمان ہو جانے کا کہہ دو، خود ہی شور مچا دے گا اور تمہارے مسلمان ہو جانے کا اعلان کر دے گا. پس جب سب لوگ کعبے میں جمع ہو گئے تو میں اس کے پاس گیا اور اسے چپکے سے جا کے کہہ دیا کہ تم کو معلوم ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. اس نے آوازیں بلند پکارنا شروع کر دیا، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، عمر بن الخطاب اسلام میں داخل ہو چکا. پس لوگ مجھ کو مارنے لگے، لوگ مجھ کو، یہ زبانی کلامی سے اٹھ کر بات آگے جا چکی ہے. اب عمر کو مار رہے لوگ جس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرات نہیں ہوتی تھی، اب اس عمر کو لوگ مار رہے ہیں. اب وہ مارنے لگے. میرے ماموں نے پوچھا ہے کون ہے؟ لوگوں نے کہا خطاب کا بیٹا ہے. وہ ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے اور اشارہ آستین سے اشارہ کر کے لوگوں میں اپنے بھانجے کو پناہ دیتا ہوں. یہ عرب کا قانون تھا نا کہ اگر کوئی شریف آدمیوں میں سے کوئی سرداروں میں سے کوئی کھڑا ہو کے کسی کے لیے کہتے کہ اس کو امان میں دیتا ہوں تو اب سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ اس کو ہاتھ بھی لگا دے. اے لوگوں میں اپنے بھانجے کو پناہ دیتا ہوں. لوگ مجھ سے الگ ہو گئے، لوگ مجھ سے الگ ہو گئے. اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی دوسرے مسلمان کو مار کھاتے دیکھوں، میں نہیں چاہتا تھا، مگر مجھے دیکھنا پڑتا تھا اور میں نہ مارا جاتا تھا. میں نے کہا یہ کچھ نہیں، حتیٰ کہ مجھ کو بھی وہی تکلیف پہنچے جو میرے مسلمان بھائیوں کو پہنچتی ہے. میں خاموش رہا اس وقت تک جب تک لوگ حرم کعبہ میں جمع ہوئے. میں اپنے ماموں کے پاس آیا اور کہا سنیے. انہوں نے کہا کیا سنوں؟ میں نے کہا آپ اپنے پناہ واپس لے لیں، آپ اپنے پناہ واپس لے لیں. انہوں نے کہا میرے بھانجے ایسا نہ کر. میں نے کہا نہیں ایسا ہی ہوگا. انہوں نے کہا اچھا تجھے اختیار ہے، چاہے تو تو مارے کھاتا رہے اور چاہے تو تو میری پناہ میں آ جا. یہاں تک کہ اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا. یہ حکایت پوری ہوئی. کیا ضرورت ہے عمر کو مارے کھانے کی؟ عمر لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ کرواتے ہیں اپنی طرف. وہ جو بلال کو مارتے تھے، وہ جو عبداللہ بن ام مکتوم کو مارتے تھے، وہ جو سمیہ کو مارتے تھے، سمیہ کے شوہر کو مارتے تھے، وہ سمیہ کے لڑکوں کو مارتے تھے. آپ سمجھو ذرا اس بات کو، ابو ذر غفاری کعبۃ اللہ کے دروازے پر پٹ رہا ہے، پورا شہر اسے مار رہا ہے. عمر نہیں چاہتے تھے کوئی بھی پٹے تو خود اپنے آپ کو پہ مجھے مار لو. اب سب عمر کی طرف متوجہ، سب عمر کو مار رہے ہیں، لہذا اپنے مسلمان بھائیوں ان کو یار سنانا ہے تو یہ سناؤ نا عمر کا. یہ کوئی سنانے والا ہے عمر کا؟ نہیں. فاطمہ کا دروازہ جلائیں گے وہ. ان کی کیفیت یہ ہے اللہ کی قسم، وہ غلاموں کے لیے کہ غلاموں کو مارنا پڑے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. وہ سرداروں کی بیٹی کو، جنت کی شہزادی کو نقصان پہنچائیں گے. آدمی عقل سے سوچے، عقل بالکل بیچ کھائی ہو آدمی نے تو کسی سے ادھار لے لے کہ ایک دن کے لیے دے دے واپس دے دوں، سمجھ لوں بات کو. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ کہا اللہ نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے ان مومنین کے جان اور مال ان سے خرید لیے کہ اس کے عوض تمہارے لیے جنت ہے. اور سنو ذرا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں ترمذی ہے، یہ ترمذی کے اندر کتاب المناقب ہے. کتاب المناقب کے اندر باب قائم ہوا فضائل سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. ناراض تو نہیں ہو جائیں گے بھائی؟ آپ نہیں سمجھے بات کو؟
عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر تک تو پھر سمجھ لو کہ اینڈ ہو جاتا ہے. لیکن میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں, سنو ذرا بات. حدیث نمبر 3967, حدیث نمبر 3969, دونوں بڑی غور طلب ہیں. سنو ذرا بات کو. عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی تیاریاں چل رہی ہیں. کس کی؟ کس کی تیاری چل رہی ہے؟ مطلب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روم کی عملداری کے ایک علاقے پر حملہ کرنے جا رہے ہیں. اس دور کا امریکہ, اس دور کا امریکہ, اس سے ٹکرانے کے لیے ان کے اپنے علاقے میں گھس کے انہیں ماریں گے. کون ہے یہ؟ کون ہے؟ کالے کپڑوں میں ملبوس لوگ ہیں, علم لے کر آ رہے ہیں, تعزیہ لے کر آ رہے ہیں. یہ لڑیں گے کس سے؟ روم سے, اس دور کے امریکہ سے. 1 انچ کی زمین بھی آج تک فتح نہیں ہو سکی, اپنے ہی خون بہا رہے ہیں. عجیب بھی کوئی قوم ہے یار, سمجھے ذرا بات کو. فَيُقَاتِلُونَ وَيَقْتَلُونَ. وصف تو اللہ نے مومنین کا یہ بتایا, یا تو جہاد کرتے ہیں, خود قتل کرتے ہیں, یا خود قتل ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو تھوڑی مارتے ہیں. مومنین کا یہ وصف قرآن نے بیان کرا. کہ یار سمجھو ذرا بات کو. کہا جیش اسرا یعنی غزوہ تبوک کی تیاریاں ہو رہی تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 دینار پیش کیے. کتنے؟ 1000 دینار کا مطلب آپ سمجھیں, اس زمانے کے اندر 1000 دینار کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی یعنی بحریہ سٹی کے اندر 2 بڑے بڑے بنگلے خرید لے, 200 گز کے بنگلے خرید لے بحریہ سٹی میں اس وقت میں, یعنی 1000 دینار کی ویلیو اتنی ہوتی تھی. عثمان رضی اللہ عنہ لے کے پہنچ گئے. حسن بن واقع فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ وہ درہم اپنی آستین میں چھپا کر لائے تھے. اور بھائی میرے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ صدقہ اس طرح کرو کہ دائیں سے بائیں کو, یار تقوی دیکھو ان لوگوں کے, اللہ کی قسم آج کتے کی طرح بھونک رہے ہیں ہم ان پر, ان کے تقوی دیکھو. ان غور طلب نکتہ ہے کہ باقاعدہ وہ اپنے آستین میں چھپا کے لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھولی میں آپ کی بکھیر دیا. عبد الرحمن فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو اپنی جھولی میں الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے. کیا کیفیت ہے, اس کیفیت کو ذرا غور سے دیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو اپنی جھولی میں الٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں. اس کیفیت کو غور سے دیکھو. کیا ہے یہ کیفیت؟ یہ کیفیت یہ ہے آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ نے اسلام قبول کر لیا, آپ کے اپنوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے, آپ کو ہجرتوں پہ مجبور کر دیا گیا ہے. آپ اپنا گھر, کاروبار, جائیدادیں, اپنے بچے, بال بچے, بیوی, آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. جب آپ مدینہ آ گئے تو اس کے بعد مدینے پر آبادی کا ایک فلو آیا ہے, ایک دباؤ آیا ہے. اس دباؤ کے نتیجے میں یہاں کے وسائل قلیل ہو گئے. وہ لوگ جو پہلے 2 وقت پیٹ بھر کے کھاتے تھے وہ اب 1 وقت پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں, اور جو 1 وقت پیٹ بھر کے کھاتا تھا وہ اب دوسرے دن 1 وقت کا کھا رہا ہے. اور کیفیت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہو گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ بعض مرتبہ ہمارے گھر میں گیہوں کی شکل دیکھے ہوئے ہمیں 15 دن بیت جاتے تھے. گیہوں کی شکل دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم روٹی کھا پاتے تھے. ایسی حالت میں دنیا کی سب سے طاقتور فوج سے لڑنے کی آپ تیاری کر رہے ہیں. اور یار دنیا بھی ابھی کسی ماہر فوجی جنرل کرنل کو بٹھاؤ, اس کو بولو تجزیہ کر اس قوم پر کہ یہ قوم گویا یوگینڈا حملہ کرنے جا رہا ہے امریکہ پہ. ہنسے گا وہ, سب سے پہلے کھل کھلا کے ہنس پڑے گا, اور اس کے بعد کہے گا اینٹ بھی نہیں ملے گی کوئی باقی. کوئی ایک اینٹ بھی اگر بچی ہوگی نا ان کے پاس, وہ بھی ان کو باقی ملے گی, وہ ان کا حال ہوگا. آپ سمجھیں, اسباب نہیں, وسائل نہیں, معیشتی طور پہ ڈاؤن ہے, اور جا کہاں رہے ہیں؟ عسکریت کی طرف, وار سیکشن. آپ سمجھیں ایسی حالت میں کوئی بھی آ رہا مدد کے لیے, سنو ذرا بات کو. آج تو ہمارے والا اعلان کر رہا ہے فلانے نے 1000 روپے کا چیک دیا ہے, فلانے اس نے اتنے 1000 دے دیے, فلانے والے کو اللہ جنت میں بھیجے اس نے یہ کر دیا ہے, وہ فلانے حاجی صاحب آئے انہوں نے یہ کر دیا ہے. سنو ذرا بات کو. عثمان رضی اللہ عنہ اپنے آستین میں چھپا کے لایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں. اس کیفیت کا پس منظر میں نے آپ کو بتایا. اس کو الٹ پلٹ کے دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مدد کی. وَأَيَّدَكَ بِالنَّصْرِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ, ہم نے اپنی مدد کے ذریعے تیری تائید کی اور مسلمانوں کے ذریعے. تبوک سے
تبوک میں لڑنے جا رہے ہیں، آپ ٹھیک ہے اپنی جگہ فرشتے مدد کے لیے اتریں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر فرشتوں ہی کو مدد کے لیے آنا ہوتا دنیا میں انسانوں کو بچانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر فرشتوں نے جنگیں لڑنی تھی، فرشتوں نے اللہ کے دین کی تائید کرنی تھی، تمہیں مجھے اسلام قبول کروانے کا، اللہ نے تمہیں مجھے ہدایت دینے کا مطلب کیا تھا؟ بھائی فرشتے نہیں آئیں گے، آ گئے بس، وہ بدر میں تمہارے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں تھے، آ گئے، اب نہیں آنے، اب لڑو۔ سنو ذرا بات، لو بھائی ہتھیار بھی اب خریدیں گے، لڑنے جائیں گے، مدد کس نے کی؟ عثمان نے۔ آپ سنو، مصائب سنتے ہیں نا، مصائب، سنو ذرا بات، ہمیں لوگ بیان کرتے ہیں واقعات، یہ بھی بیان کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2969 ہے، سمامہ بن حزن کشیری فرماتے ہیں میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، یعنی جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی چھت سے بلوائیوں سے مخاطب ہوئے، بلوائی کون؟ جو آپ کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے، اپنے گھر کا گھیراؤ کر لیا تھا آپ کے، سنو ذرا توجہ سے بات، مخاطب ہوئے تو میں بھی وہاں موجود تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تم میرے پاس اپنے ان دونوں ساتھیوں کو لے آؤ جنہوں نے تم کو میرے خلاف جمع کیا ہے، عبداللہ بن سبا، مالک بن اشتر اور دیگر۔ آج تو مالک بن اشتر رضی اللہ عنہ ہو گئے ہیں، وہ فیس بک والے چوچلے نے ان کو، وہ یوٹیوب والے چوچلے نے مالک بن اشتر رضی اللہ عنہ بنا دیا ہے۔ سن تو لو ذرا بات کو، چنانچہ ان دونوں کو لایا گیا، گویا کہ وہ دونوں، سنو، سمامہ بن حزن کہتے ہیں گویا میں ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، وہ بالکل ایسے لگ رہے تھے جیسے اونٹ یا گدھے۔ کیا مطلب ان کی اس مثال سے؟ اونٹ اور گدھا چوپایوں میں سے وہ جانور ہے، ہاں کو جس طرف بھی وہیں چلے جاتے ہیں، یہ انسان کے بچے نہیں ہیں، کیونکہ انسان کے بچے ہوتے شیطان انہیں کہیں ہانک سکتا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کسی کو ہانکا جائے وہ انسان کا بچہ ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھو ذرا اس بات کو، بہت بے ضمیر، بہت بے حیا، بہت بے غیرت جب آدمی ہو جاتا ہے نا تو عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بکواس کرتا ہے۔ کیوں؟ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ آگے فضائل صحابہ کے عنوان سے، جب پڑھیں گے نا عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر، اسلام کے حیا دلا کر پوچھتا ہوں، تم اس بات کو جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو یہاں صرف بئر روما کا پانی میٹھا تھا، ایک بئر روما ایک کنواں تھا، یہودیوں کی ملکیت میں تھا، اس کا پانی میٹھا تھا، باقی ہر جگہ پر کھارا پانی تھا۔ تو دیکھیں یہاں پر جو نا میٹھا پانی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون شخص ہے جو بئر روما کے کنویں کو خرید کر اپنا ڈول عام مسلمانوں کے ڈولوں کے ساتھ کر دے تو اس کے بدلے اسے اس سے بہتر یعنی جنت ملے گی۔ میں نے اس کنویں کو اپنے بچے ہوئے مال، جو میرے پاس مال جس کو لے کے میں مدینہ پہنچا تھا، میں نے اپنے اس مال سے میں نے آپ دیکھنا تھا، یہ نہیں دیکھا میرا مستقبل کیا ہوگا، میرے بچے بھوکے مریں گے، میں آگے کمانے کے لائق بھی ہوں گا نہیں ہوں گا، میں خود کھانے کے لائق ہوں گا یا نہیں ہوں گا، مجھے بھیک نہ مانگنی پڑ جائے کسی کا۔ زندگی میں عثمان کے ہاتھوں میں مٹی نہیں لگی، اس عثمان کو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑ جائیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کچھ نہیں سوچا، میں نے وہ مال لیا اور اس کنویں کو خرید لیا۔ تم آج مجھے اس کنویں کا پانی پینے سے روکتے ہو۔ او بھائی میرے، او بھائی میرے، بھائی میرے توجہ کرو، 10 دن بھی تو سنا نا، 10 دن بھی سنو، ایک یہ بھی سن لو، رکھ دو، 10 دن سنا، اس کو بھی سنو۔ تم مجھے یہ پانی، یعنی تم مجھے اس پانی کے پینے سے روکتے ہو، یہ پانی میں نے خریدا تھا، میں نے مسلمانوں کے لیے اس کنویں کو وقف کیا تھا۔ مسلمان فی سبیل اللہ فری جو پانی پینے کے لائق ہو، دنیا کی سب سے پہلی سبیل اگر قائم کر کے دی تو عثمان نے قائم کر کے دی تھی یار، کہاں ہیں ہم؟ آج ہم کہتے ہیں فلانی سبیل قائم کیا، ثواب فلانے حاجی صاحب یا حجن کو پہنچے، اللہ کی قسم دنیا میں جو بھی پانی کی جگہ بنے گی ثواب پہنچے گا تو عثمان کو پہنچے گا اور کسی کو نہیں پہنچے گا۔ صحیح بتا رہا ہوں، سب سے پہلی سبیل لگانے والا وہ اللہ کا بندہ تھا، اور اپنے اصل مال سے، اپنے اصل مال سے، صدقے سے نہیں، اپنے اصل مال سے، زکوٰۃ سے نہیں، اپنے اصل مال سے۔ صرف اس بات پہ میرے مسلمان بھائیوں کو یہودی یہ پریشان کرتے ہیں، نہیں پانی فری کروں گا، ہمارے والے پانی بیچ رہا ہے 20 روپے گیلن، ڈوب کے مرنے کا مقام ہے۔ اور سنو ذرا بات کو، پھر فرمایا میں تم سے اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں علم ہے؟ مسجد نمازیوں سے تنگ ہو گئی تھی، مسجد نمازیوں سے
تنگ ہو گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور کون سی مسجد بھائی؟ مسجد نبوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون ہے جو فلاں خاندان سے جگہ خرید کر مسجد کو وسیع کر دے تو اس کے لیے جنت میں اس سے بہتر بدلہ ہوگا۔ میں نے اپنے اصل مال سے وہ جگہ خریدی، تم آج مجھے اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے روکتے ہو، تم آج اس مسجد میں مجھے۔ انہوں نے جواب میں کیا کہا، عثمان آپ جو کہہ رہے ہو دونوں باتیں غلط ہیں۔ میں عربی عبارت پڑھ رہا ہوں، عربی عبارت سنو توجہ۔ انی شہید، بے شک میں گواہی دیتا ہوں، آپ یہ جو دونوں باتیں کہہ رہے ہیں یہ میں گواہی دیتا ہوں۔ جو لوگوں کو اکسا کے لانے والے ولنز ہیں، یہ جو عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے لوگوں کو اکسا کے لے کے آئے، دونوں بے غیرت کہہ رہے ہیں ہاں آپ نے سچ کہا، کنواں بھی خریدا تو آپ نے، مسجد کی توسیع بھی ہوئی تو آپ کی وجہ سے، نہ اس کنویں سے آپ کو پانی پینے دیں گے، نہ اسی مسجد میں آپ کو نماز پڑھنے دیں گے۔ وَأَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور اس دین کی تائید ہم نے کس ذریعے سے کی؟ اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے۔ یہ مسجدیں تعمیر ہوئی تو یہ ان صحابہ نے کی، یہ کنویں خریدے گئے تو ان صحابہ نے خریدے، واللہ کے رستوں میں جہاد پہ نکلے تو یہ صحابہ نکلے۔ باقی قرآن 12ویں امام کے پاس ہے، وہ غار میں ہے۔ اچھا سنو پھر دیکھو غور طلب نکتہ ہے، یہ صحیح مسلم، اس صحیح مسلم میں کتاب الجہاد، اس کے اندر باب غزوہ احد، حدیث نمبر 4527 سے ابو حازم بیان کرتے ہیں کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے جنگ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہو گیا اور آپ کے سامنے کا دانت ٹوٹ گیا تھا، اور سر مبارک پہ وہ جو لوہے کی ٹوپی وہ اس کا خود آپ کے لگ گیا تھا سر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ کا خون دھو رہی تھیں، اور سیدنا امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال میں پانی لا کر آپ کے اس خون کے اوپر ڈال رہے تھے۔ جب سیدہ فاطمہ نے یہ دیکھا کہ پانی ڈالنے سے تو خون اور زیادہ نکل رہا ہے تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر اسے جلایا اور اس کی راکھ کو آپ کے زخم کے اوپر لگایا، پھر خون بند ہوا ہے۔ پھر خون کیا ہے واقعہ، میں نے کیوں بتایا آپ کو؟ توجہ سنیں ذرا اس بات کو بھائی میرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا میدان ہے، زخمی ہو گئے، لڑنے والوں میں آپ کے ساتھ کون ہے؟ علی بن ابی طالب۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے والی کون ہے؟ آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج سنو ذرا بات کو، آج ہم کدھر ہیں؟ ہم کس جگہ پہ بیٹھے ہیں؟ پنجتن سے محبت، علی فاطمہ سے محبت، اور جہاد کے میدان سے نفرت۔ فاطمہ اور علی دونوں کہاں ملے ہیں؟ فاطمہ اور علی دونوں کدھر ملے؟ جہاد کے میدان میں۔ تم کہاں ملے؟ پیڑ میں تھے، پیڑ میں ابھی آئے، پیڑ سے آئے۔ سنو ذرا بات کو، توجہ طلب نکتہ ہے۔ یہ صحیح بخاری کتاب المغازی، صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت پہ۔ باب اس ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ سنو اس کے تحت حدیث نمبر ہے 4063۔ یہ آخری واقعہ پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ فرمایا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہے طلحہ بن عبید اللہ کا؟ نام سنا ہے طلحہ بن عبید اللہ کا؟ نام شاید ہی کسی نے سنا، نام ہی نہیں سنتا ہے۔ سنے میں یہ بھی کیسے؟ پنجتن کا جو پروپیگنڈا ہے، 4 اماموں کا جو پروپیگنڈا ہے، وہ ولیوں کے اندر بھی ہم نے سن رکھا ہے، تو غوث اعظم کے بارے میں سن رکھا ہے، باقی کسی کے بارے میں سن رکھا۔ ہم پروپیگنڈے سے جس دن باہر آئیں گے اس دن ہمیں اپنے بزرگوں کے بارے میں پتہ لگے گا ہمارے بزرگ کیا تھے۔ جو بچہ کچھ پروپیگنڈا تھا، یہ مرزا محمد علی آتا ہے، جمل صفین کربلا سناتا ہے، اور اس کے تحت باقی ساری امت کو متنفر کرتا ہے۔ کس سے؟ میں نے بتایا نا بھی آپ کو، اس طبقے سے جس سے اللہ کے فرشتے محبت کرتے ہیں۔ اس زمین کے 3/3 لوگ محبت کرتے ہیں۔ آپ کو پتا پروپیگنڈا بوم گرایا گیا ہمارے اوپر، ہم سے پہلے قرآن اور حدیث چھڑوانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگلے درس میں ہم اس حوالے سے ایک چیز پڑھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جہاد کو ہمارے ہاں بدنام کیا گیا، اور پھر اس جہاد کو قائم کرنے والا جو طبقہ تھا وہ کون تھا؟
کسی طرح یہ اپنے بزرگوں تک نہ پہنچ جائیں. جس جہاد کو ہم نے بدنام کیا ہے آخر کار اس جہاد تک یہ پہنچ جائیں گے. لہذا ان کی زندگیوں کو یعنی ان لوگوں کو اب نوجوان طبقے کو ان کے بزرگوں سے متنفر کرو. جیسے یہ ان سے متنفر ہو جائیں گے تو اس کے بعد سارا مسئلہ ختم. قیس بن حازم بیان کرتے ہیں میں نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہاتھ دیکھا, میں نے طلحہ رضی اللہ عنہ کا وہ ہاتھ دیکھا جو ضائع ہو چکا تھا, معذور ہو چکا تھا. یہ ہاتھ کون سا تھا؟ یہ وہ ہاتھ تھا جس سے احد کے دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی. کس نے؟ کس نے؟ تم لوگ نام نہیں دہراؤ گے, میں بات آگے نہیں کروں گا. کس نے؟ تاکہ ذہن میں رہے, تاکہ ذہن میں رہے. ناموں میں نام سنتے, ذکروں میں ذکر سنتے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. محسن اسلام ہیں یہ لوگ, اللہ کی قسم. وہ جان سنو, وہ یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا ان کے اپنے لوگوں نے. بیچ چوک کے اوپر یحییٰ علیہ السلام کا نیزے کے اوپر سر لٹکا دیا. پڑھو تو صحیح ذرا انجیل, آپ کو پتہ لگے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہ ہو سکے تو ایران سے لوگ نہیں گئے تھے. کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم. اللہ کی قسم یار, دیکھو ذرا پوری روایت آگے. وہ کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ غزوہ احد میں جب مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے منتشر ہو کر پسپائی کی طرف جا رہے تھے تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے چمڑے کی ڈھال سے حفاظت کر رہے تھے. ابو طلحہ بڑے تیر انداز تھے اور خوب کھینچ کر کمان سے تیر چلا رہے تھے. اس دن انہوں نے 2 یا 3 کمانیں توڑ ڈالی تھیں. مسلمانوں میں سے کوئی اگر تیر کا ترکش لے کر گزر رہا ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے تھے یہ تیر ابو طلحہ کے لیے یہاں پہ رکھتا جا, یہ تیر ابو طلحہ کے لیے یہاں پہ رکھتا جا. انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو دیکھنے کے لیے اپنا سر اٹھانے کی کوشش کرتے تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیں, اپنا سر مت اٹھائیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر سے کوئی تیر آ کر آپ کو لگ جائے. میری گردن آپ سے پہلے ہے, میں آپ سے پہلے ہوں. اور میں نے دیکھا, انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ بنت ابی بکر الصدیق برا تو نہیں مان جائیں گے کہ اس کے بعد تو انتقال ہوگا, اس کے بعد تو میتیں اٹھیں گی. کہ پہلے ہم نے پڑھا جہاد کے میدانوں میں, سنو علی اور فاطمہ, اور یہاں جہاد کے میدان میں سنو ذرا بات کو, عائشہ بھی موجود ہے. عائشہ تمہارے لیے صرف جمل میں نہیں نکلی تھی کہ تم عائشہ پہ الزام لگاؤ. وہ عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے احد کے دن بھی نرسنگ کے کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ساتھ لے کر گئے تھے. پھر ڈوب کے مرنے کا مقام ہے, مقام ہے. ابواب کے کتے بھونکے نہیں ان پر, آج کے کتے ابھی تک بھونک رہے ہیں, اس کے علاوہ کے کتے ابھی تک بھونک رہے ہیں. سنو ذرا غور طلب نکتہ ہے کہ ابو طلحہ یہ ڈھال ٹوٹ گئی, یہ ڈھال ٹوٹ گئی, یہ تلوار کے نشان, یہ تلواریں لگ رہی ہیں, یہ تلوار کے نشان, یہ تیر لگ رہے ہیں, یہ آ کے یہ ابو طلحہ اسی حالت میں ہے, لڑ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں. ان دی اینڈ کیا ہوا, یہ ہاتھ معذور ہو گیا آپ کا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے اندر آپ کا یہ ہاتھ معذور ہو گیا. سنو, وہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ بنت ابی بکر اور ام سلیم ان کو دیکھا اپنے کپڑے اٹھائے ہوئے, ان کی پنڈلیاں دکھ رہی تھی کہ اپنے مشکیزیں اپنی پیٹوں پر لیے دوڑ رہی تھی, اس کا پانی زخمی مسلمانوں کو پلا رہی ہیں, پھر واپس آتی ہیں, پھر مشک بھرتی ہیں, پھر لے کر جاتی ہیں, پھر مسلمانوں کو پلاتی ہیں. اس دن ابو طلحہ کے ہاتھ سے 2 یا 3 مرتبہ تلوار تک گر گئی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مسلمانوں سے ان کے جان اور مال خرید لیے کہ اس کے بدلے ان کے لیے کیا ہے؟ جنت. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, قتل کرتے بھی ہیں اور خود شہید ہو بھی جاتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اللہ کا وہ وعدہ سچا ہوا جو تورات, انجیل اور قرآن میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسی جماعت کے ذریعے تائید دے گا جس کے ذریعے اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلے گا. اور میرے بھائی آپ اس بات کو سمجھ لو, آپ تک اسلام آیا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کی وجہ سے آیا. نہ وہ مقدس جماعت کھڑی ہوتی, نہ اسلام کی نشر و اشاعت کی یہ محنت ہوتی, نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. یقین کرے لوگوں کو امام بھی گھڑنا پڑے تو اسی وجہ سے گھڑنا پڑے کہ توجہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف کسی طرح چلی نہ جائے.
یہ امام بھی گھڑے گئے ہیں تو اس لیے گھڑے گئے. آج آپ اس بات کو سمجھ لیں, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, اہل بیت, ائمہ اہل بیت, اس امت کے جتنے بھی بزرگ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے, آپ کے خاندان کے علاوہ دیگر آپ کے ساتھیوں میں سے, سارے ہی اس امت کے بزرگوں میں سے قابل احترام, قابل صد احترام, لائق تحسین اور ہمارے سروں کے تاج ہیں. لیکن پروپیگنڈے کو سمجھیں کہ آپ کو 4, 3, 1, 5 یا 12 یہ دکھائے جائیں اور بقیہ کا ذکر آپ سے فراموش کروا دیا جائے. اس پروپیگنڈے کو سمجھو, وہ چاہتے نہیں ہیں کہ تم کسی طریقے سے اپنے بزرگوں کی پوری جماعت تک پہنچ جاؤ, تمہیں سارے صحابہ, سارے تابعین, سارے تبع تابعین کا نہ پتہ لگ جائے. کیونکہ ذرا سمجھو بات کو, تمہیں لینن کو سمجھانا ہے, تمہیں ہیلن کیلر کو سمجھانا ہے, تمہیں ابراہم لنکن کو سمجھانا ہے, تمہیں ہر اس کردار کو سمجھانا ہے جس سے تمہارے اندر کمیونزم, سیکولرزم, فیمنزم, لبرلزم آئے. خدا نہ خواستہ کہیں تمہارے اندر اسلام نہ آ جائے. ساری بات اسی کے اوپر ہو رہی ہے. بقیہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں یہیں سے کنٹینیو کریں گے. وما علینا الا البلاغ.